بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سوال یہ معلوم کیا گیا ہے، ایک بھائی نے یہ سوال معلوم کیا ہے کہ اسلامی طریقے سے مردانہ طاقت کو کیسے بڑھایا جائے۔ مردانہ طاقت کا کوئی علاج ہے قرآن میں یا احادیث میں؟ اگر ہو تو اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ اس چیز پر عمل کر لیا جائے اور اس جو یہ پرابلمز ہے یعنی مردانہ طاقت کی جو کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم اسلامی اعتبار سے اس طاقت کو بڑھا سکیں۔ ایسا کوئی عمل ہو تو اس کو ضرور بتا دیجئے، اس کے بارے میں معلوم کیا گیا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ان تمام باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور جو پرابلمز آ رہی ہے وہ پرابلمز ضرور ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس مسئلے کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہاں بہت ساری غذائیں بیان کی ہیں وہاں چند غذائیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، اور اگر ان غذاؤں کا استعمال کر لیا جائے واقعی تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو مردانہ طاقت لانے سے روک سکے۔ اگر ان باتوں پر عمل کر لیا جائے، ان چیزوں کو استعمال کر لیا جائے، تو جن حضرات کو یہ پرابلمز ہے، مردانہ طاقت کی کمزوری ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس چیز کا خیال کرے کہ اللہ نے قرآن کے اندر لبن، دودھ کا ذکر فرمایا ہے کہ دودھ کو اہتمام کے ساتھ میں پیا جائے، کثرت کے ساتھ میں دودھ پیا جائے۔ یہاں کمزوری کیا ہوتی ہے کہ دودھ میں کچھ لوگ سستی کرتے ہیں، کاہلی دکھاتے ہیں، اور ان کو ایک یہ کہہ لیا جائے کہ اس کے اندر ایک ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے دودھ پینے کے اندر۔ تو سب سے پہلے کمزوری ہماری یہی ہے کہ ہم نے دودھ کو ہلکے میں لیا ہے، کہ دودھ ہم پینا نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہم دودھ کے ہم اس چیز کو شوق سے پیتے ہیں، نہ ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ لبن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین، کہ اللہ نے دودھ کا ذکر قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے کہ دودھ وہ چیز ہے، وہ پاورفل چیز ہے، وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو اپنے پاک قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کا استعمال کر لیا جائے۔ پہلی چیز دودھ کا استعمال کریں۔ اس کے بعد میں دوسری غذا بھی ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے کہ جو حضرت مریم کے موقع پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت مریم نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، ان کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا ذکر فرمایا کہ آپ کھجور کھائیں، تو کھجور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ نے غذا بتائی ہے۔ ایک اور غذا ہے جس کا میں ذکر آپ لوگوں کو کر دیتا ہوں، تو یہ 3 غذائیں ہو جائیں گی۔ آپ ان 3 غذاؤں کو کثرت سے استعمال کریں گے تو آپ کی صحت ضرور بنے گی، مردانہ طاقت ضرور آئے گی۔ اور تیسری چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے انجیر کی، انجیر کے درخت کی، انجیر کی 3۔ تو یہ تیسری چیز ہے انجیر، جو ہمیں پتہ چلتا ہے انجیر، کھجور اور دودھ، ان 3 چیزوں کا کثرت سے استعمال کریں آپ لوگ، اور آپ کو کسی بھی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بہت سارے مسائل جو بگڑتے ہیں آج وہ اسی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اپنی صحت جب انسان کی خراب ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت جب کمزور پڑ جاتی ہے، تو عورت بھی اس کو ایک طرف کر دیتی ہے کہ اب تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ لہٰذا ان 3 غذاؤں کا استعمال کریں اور اپنی صحت کو واپس لائیں، اور مردانہ طاقت کو آپ واپس لا سکتے ہیں۔ دودھ کا استعمال کریں کثرت سے، اور کثرت سے کھجور کا استعمال کریں، کثرت سے آپ انجیر کا استعمال کریں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، چند چیزیں ہیں، چند غذائیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں پر ہی زیادہ اکتفا کرتے تھے۔ کھجور اور آب زمزم کے متعلق آتا ہے کہ ان پر ہی گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کھجور بہت اچھی غذا ہیں، آپ اس کا استعمال کریں، ڈیلی یوز کریں، آپ اس کو کبھی کبھی نہیں بلکہ ڈیلی یوز کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، ضرور فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔